بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين أما بعد. عزیز طلباء کرام، تحصیل الادب کا حصہ دوم چل رہا تھا. پہلے 5 اسباق ہم پڑھ چکے ہیں. آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم چھٹا سبق پڑھیں گے. آئیے ابتدا کرتے ہیں. الدرس السادس، چھٹا سبق. عنوان ہے المفعول به اذا كان مثنى او جمعا. مفعول به جب تثنیہ یا پھر جمع ہو، یعنی مفعول به تثنیہ اور جمع جس وقت آئے گا تو اس کے اعراب کیا ہوں گے، کیسے ظاہر ہوں گے، اس کو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم جاننے والے ہیں. فرماتے ہیں مفعول به اگر کوئی مفرد لفظ ہو تو اس کے آخری حرف پر ایک زبر یا 2 زبر آتے ہیں. یعنی اگر الف لام ہے تو پھر تو ایک زبر آئے گی، یا پھر ممنوع من الصرف ہے تو ایک زبر آئے گی، مضاف ہے تو ایک زبر آئے گی. لیکن اس کے علاوہ عام حالات میں 2 زبریں اس پر آتی ہیں. اسی طرح اگر تثنیہ مفعول به بن رہا ہو تب بھی زبر ہی آئے گی، لیکن یہ زبر کی شکل میں نہیں ہوگی. یعنی حرف کے ظاہری صورت کے اندر آپ کو زبر نظر نہیں آئے گی، بلکہ اس کے بجائے آپ کو نون سے پہلے والے الف کو ہٹا کر یا رکھنی ہوگی اور یا سے پہلے والے حرف پر زبر دینا ہوگی. نون کے نیچے حسب معمول زیر ہی رہے گی. یہ زیر ہے، زبر نہیں ہے. جیسے آپ کہیں میرے 2 طالب علم دیکھے، رأیت التلمیذین. یہاں اس کلمہ میں آپ ذرا غور کیجئے، تثنیہ کا جو کلمہ تھا وہ تھا التلمیذان، اور اب ما قبل میں فعل فاعل آ گیا تو یہ کلمہ مفعول به واقع ہوگا، اور مفعول به کی وجہ سے فتحہ آنی چاہیے. لیکن فتحہ ظاہری طور پر نہیں آئے گی، بلکہ فتحہ وہ الف کو یا کے اندر تبدیل کرنے سے آئے گی. تلمیذانی کو تلمیذینی آپ کو بنانا پڑے گا. تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ حالت نصب کے اندر ہے، اور حالت جر میں بھی اس کے اعراب یوں ہی ظاہر ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے عربی میں آپ کو تینوں طرح کی جمعوں سے واقفیت ہوئی ہے. تینوں طرح کی جمعیں کون سی ہیں؟ ایک جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم اور جمع مکسر. تینوں جمعیں مفعول به بن سکتی ہیں، لیکن تینوں کا الگ الگ قاعدہ ہے. الگ الگ قاعدے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اعراب وہ مختلف طریقوں سے ظاہر ہوں گے. سب سے پہلے جمع مذکر سالم کے اعراب دیکھیے. واو نون والی جمع یعنی جمع مذکر سالم جو مردوں کے ناموں اور ان کی صفات کے ساتھ مخصوص ہے، مفعول به بنے تو آپ واو ہٹا کر اس کی جگہ یا رکھ دیجئے اور یا سے پہلے والے حرف کو زیر دے دیجئے. نون باقی رہے گا اور اس پر پہلے کی طرح زبر ہی رہے گی. جیسے آپ کہے میں اساتذہ کی عزت کرتا ہوں، انا اکرم المعلمین. اب المعلمین یہ اپنی حالت رفع میں ہے، المعلمون واو نون ہے، لیکن چونکہ حالت نصب میں ہے یہاں پر تو اس لیے ہم نے کہا کہ واو کو یا میں تبدیل کریں، اور اس یا سے قبل والے کلمہ کو حرف کو آپ کسرہ دے دیں گے تو یہ المعلمین بن جائے گا. ایسے ہی آپ کہتے ہیں انا احترم المسلمین، المسلمون کو آپ المسلمین حالت نصب کی وجہ سے بنا دیتے ہیں. حالت جر میں بھی اس کے اعراب یوں ہی ظاہر ہوں گے. اس کے بعد ہے الف تا والی جمع جب مفعول به بنے گی تو آخر میں زیر آئے گی. یعنی یہ بات ہو رہی ہے جمع مؤنث سالم کی. یہ جمع مؤنث سالم کے اندر بھی جو نصب ہے وہ کسرہ کی صورت میں ظاہر ہوگی، نہ کہ فتحہ کی صورت میں. میں نے طالبات کی تعریف کی، اصل میں ہونا چاہیے تھا التلمیذات، چونکہ یہ تو مفعول به واقع ہو رہا ہے. لیکن جمع مؤنث سالم جب مفعول به واقع ہوتا ہے تو اس پر فتحہ نہیں آتی بلکہ کسرہ آتی ہے. اس لیے مدحت التلمیذات، رأیت الطالبات، اکرمت البنات، یوں آپ نے اس کے آخر میں کسرہ لانی ہے اگرچہ وہاں پر فتحہ ہونی چاہیے. تیسری جو جمع ہے اس کو دیکھیے. اور عام جمع عموماً مفرد لفظ کی طرح استعمال ہوتی ہیں، یعنی آخری حرف پر زبر آتا ہے. جیسے کسرت الاقلام، میں نے قلم توڑے، یا کسرت الکراسی، میں نے کرسیاں توڑی. تو یوں آپ اس کے اندر فتحہ کو فتحہ کی صورت کے اندر ہی ظاہر کریں گے، نصب کے اندر زبر ہی آخر کے اندر موجود ہوگی. تو تینوں جمعوں کے قواعد بھی آپ کے سامنے آ گئے، اور تثنیہ حالت نصب میں کیسے قائم ہوگا یا کیسے اس پر اعراب ظاہر ہوں گے وہ بھی آپ نے پڑھ لیا. اب اس کے بعد ان قواعد کی مثالوں پر تطبیق کرتے ہیں. الامثلۃ، مثالیں. دعوت الرجلین، میں نے 2 مردوں کو بلایا. اب الرجلین حالت رفع میں ہے الرجلان، اور چونکہ یہاں پر مفعول به واقع ہو رہا ہے تو ہم نے کہا کہ الف کو یا میں تبدیل کریں گے تو الرجلین بن جائے گا، اور فتحہ یا سے پہلے
اس سے قبل بھی موجود تھی الرجولانی، تو وہی فتحہ باقی رہے گی. نشتری کراستین، ہم 2 کاپیاں خریدتے ہیں. کراستین اصل میں تھا کراستانی، اور کراستانی اس کو حالت نصب کی وجہ سے کراستین بنایا گیا، یعنی الف کو یا میں تبدیل کیا گیا. اکرمت المعلمین اصل میں تھا المعلمون حالت رفع میں، لیکن یہاں پر مفعول بھی واقع ہو رہا ہے تو اس کو المعلمین پڑھا جائے گا. واو کو یا میں تبدیل کریں گے، ما قبل کی حرکت کو کسرہ دیں گے، یوں جمع مذکر سالم کے اعراب ظاہر ہو جائیں گے. تحب المسلمین، تم مسلمانوں سے محبت کرتے ہو. المسلمین یہ المسلمون تھا حالت رفع میں، لیکن اس کو حالت نصب کی وجہ سے المسلمین بنایا گیا، یعنی واو کو یا میں تبدیل کیا گیا اور یا سے قبل کسرہ دی گئی. حلبت البقراتی، تم نے گایوں کا دودھ دھویا، یعنی گائے کی جمع ہے البقرات، ان کا تم نے دودھ دھویا. البقراتا ہونا چاہیے حالت نصب، لیکن ہم نے کہا کہ جمع مؤنث سالم میں فتحہ نہیں آئے گی حالت نصب میں، بلکہ کسرہ آئے گی. اوقدنا المصابیح، ان عورتوں نے چراغ روشن کیے. اب یہاں پر المصابیح مصباحوں کی جمع ہے، لیکن یہ جمع مذکر سالم یا جمع مؤنث سالم کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ عام جمع ہے. جمع مکسر اس کو کہا جاتا ہے. تو جمع مکسر وہ اپنے اعراب کو حاصل حالت کے اندر ظاہر کرتا ہے، تو اس لیے یہاں پر فتحہ موجود ہے. امثلہ پر ہم نے قواعد کی تطبیق کر لی. ابھی الکلمات الجدیدہ کی طرف بڑھتے ہیں. نئے الفاظ. اسماء عربی سے اردو. اللفظ المعنی. الزائر ملاقاتی. الشفۃ اس کی جمع ہے شفاہ، اس کا معنی ہے لب ہونٹ. اور الانسۃ اس کی جمع ہے اوانس، مانوس کرنے والی، یہ اس کا ترجمہ ہوگا. یہاں پر اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے مس، یعنی غیر شادی شدہ لڑکی کو الانسۃ کہا جاتا ہے، اور قابل انس لڑکی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہے اسماء اردو سے عربی. اللفظ المعنی. انار الرمان اور آم الانبجو، ایسے المانجو بھی استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد افعال عربی سے اردو. قص علینا ہمیں قصہ سنایا، ماضی مضارع ہے قص یقص. نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کو سب سے بہترین قصہ سناتے ہیں. تشجع الحکومت، حکومت ہمت افزائی کرتی ہے، حوصلہ افزائی کرتی ہے. شجع یشجع حوصلہ افزائی کرنا. الاستاذ یشجع طلابہ، استاد اپنے طلباء کی ہمت افزائی کرتا ہے، حوصلہ افزائی کرتا ہے. تخترق وہ پھاڑتی ہیں. اخترق یخترق پھاڑنا. اخترقت التلمیذۃ کتابہا، شاگردہ نے اپنی کتاب پھاڑی. یطلق البنادق بندوق چلاتا ہے. اطلق یطلق. الصیاد یطلق البندقیہ، شکاری بندوق چلاتا ہے. افعال اردو سے عربی. اللفظ المعنی میں نے رات کے کھانے پر بلایا. دعوت الی العشاء، دعا یدعو دعوت دینا، جب بصلت الی استعمال ہوگا ویسے اس کا مطلب پکارنا ہے، اور دعا یدعو کو جب اعلیٰ کی صلہ کے ساتھ استعمال کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا بد دعا دینا. تو یہ مختلف صلوں کے ساتھ مختلف معنی ادا کرتا ہے. استانی نے تعریف کی. مدحت المعلمۃ، مدح یمدح تعریف کرنا. مدحت کا میں نے آپ کی تعریف کی. لے جاتی ہیں. یذہبن اذهب یذہب لے جانا. اذہب الکتاب میں کتاب لے جاؤں گا. اس کے بعد سوالات کا سیکشن ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ سوالات کے جوابات آپ خود کاپی میں لکھتے ہیں. میں صرف سوالات پڑھ دیتا ہوں. الاسئلۃ سوالات. پہلا سوال ہے کیا فاعل کی طرح مفعول بھی تثنیہ اور جمع ہو سکتا ہے؟ دوسرا سوال ہے اگر مفعول بھی تثنیہ ہو تو تثنیہ میں کیا تبدیلی ہوگی، مثالوں کے ذریعے سمجھائیے. تیسرا سوال ہے اگر مفعول بھی واو نون والی جمع ہو تو اس کا کیا اعراب ہوگا، 2 مثالیں دے کر وضاحت کیجیے. چوتھا سوال ہے اگر مفعول بھی الف تا والی جمع ہو تو اس کے آخری حرف پر کیا اعراب ہوگا، اس قاعدے کو 2 مثالوں پر تطبیق دیجیے. اور پانچواں سوال ہے اگر مفعول بھی عام ہو تو اس کا آخری حرف کیسا ہوگا، کم از کم 2 مثالیں ضرور دیجیے. ان تمام تر سوالات کے جوابات آپ نے اپنی کاپی میں لکھنے ہیں. اس کے بعد ہے التمرینات مشقیں. مشق کا پہلا سوال ہے 4 جملے بنائیے، ہر جملے میں مفعول بھی مثنیٰ ہو، 2 جملوں میں فعل ماضی اور 2 جملوں میں فعل مضارع لائیے. اخذت القلمین میں نے 2 قلم پکڑے، 2 قلم لیے. یہاں پر فعل ماضی ہے اور مفعول بھی تثنیہ ہے. دوسرا جملہ ہے
فتحت البابین، میں نے دونوں دروازے کھولے. یہاں پر بھی فعل ماضی ہے اور اس کے ساتھ تثنیہ مفعول بھی ہے. یوں فعل مضارع کے دو جملے آپ خود بنائیں گے. دوسرا سوال ہے 4 جملے بنائیے، ہر جملے میں مفعول بھی واو نون والی جمع ہو، 2 جملوں میں فعل ماضی اور 2 جملوں میں فعل مضارع لائیے. فعل ماضی کے 2 جملے میں بنا دیتا ہوں، فعل مضارع کے جملے آپ خود بنائیں گے. پہلا جملہ ہے سقیت العابدین، میں نے عبادت گزاروں کو پلایا، پانی پلایا. دوسرا جملہ ہے قتل المجرمین، انہوں نے مجرمین کو قتل کیا. فعل ماضی کے 2 جملے میں نے بنا دیے، مضارع کے 2 جملے آپ خود بنائیں گے. تیسرا سوال ہے 4 جملے بنائیے، ہر جملے میں مفعول بھی الف تا والی جمع ہو. پہلا جملہ ہے منحت المعلمۃ التلمیذات الجوائز، معلمہ نے یعنی استانی نے طالبات کو انعامات دیے. التلمیذاتی یہاں پر الف تا والی جمع ہے اور کسرہ کی حالت میں اس کی حالت نصب ظاہر ہوئی ہے. دوسرا جملہ ہے اکرمت الطالبۃ المعلمات، طالبہ نے یعنی شاگردہ نے معلمات کا اکرام کیا. المعلماتی تاکہ نیچے کسرہ آئی ہے. اس کے بعد ہے 4 جملے بنائیے، ہر جملے میں مفعول بھی عام جمع ہو، 2 جملوں میں فعل ماضی اور 2 جملوں میں فعل مضارع لائیے. فعل ماضی کے جملے میں بنا دیتا ہوں. وضع زید المکاتبہ، المکاتبہ یہ مکتبون کی جمع ہے اور فتحہ اپنے ظاہری صورت حالت میں موجود ہے. اور دوسرا ہے فتح علی الصنادیق، الصنادیق فتحہ یہاں پر ظاہری طور پر موجود ہے. مضارع کے جملے آپ خود بنائیں گے. اس کے بعد ہے حسب ذیل الفاظ کو تثنیہ بنائیے اور انہیں مفعول بھی کے طور پر جملوں میں استعمال کیجیے. النخلۃ مفرد ہے، تثنیہ ہے النخلتانی، اور اس کا جو جملہ مفعول بھی کے طور پر بنے گا وہ ہے قطع الفلاح النخلتین، کسان نے دونوں کھجور کے درخت کاٹ دیے. الشارع مفرد ہے، اس کا تثنیہ الشارعانی، اور اس کا جو جملہ ہوگا وہ ہے بنت الحکومت الشارعین، حکومت نے 2 راستے بنائے. البائع یہ مفرد ہے، اس کا تثنیہ ہے البائعانی، اور مفعول بھی کا جو جملہ اس کا بنے گا وہ ہے اعطیت البائعین الاقلام، میں نے اقلام قلمیں وہ 2 بیچنے والوں کو دیے. القلم مفرد ہے اور اس کا تثنیہ ہوگا القلمانی، اور اس کا جملہ بنے گا بعت القلمین، میں نے 2 قلم بیچے. الجبل الجندی، ان کو آپ خود جملے میں استعمال کریں گے تثنیہ بنانے کے بعد. دوسرا سوال ہے حسب ذیل الفاظ کی جمع واو نون بنائیے اور ان میں سے ہر لفظ کو مفعول بھی کے طور پر استعمال کیجیے. پہلا ہے البائع، اس کی جمع بنے گی البائعون، اور جملہ اس کا بنے گا منعت الحکومت البائعین، حکومت نے بیچنے والوں کو منع کیا. المجتہد مفرد ہے، جمع ہوگی واو نون والی المجتہدون، اور اس کا جملہ یہ بنے گا اعطت المدرسۃ الجوائز المجتہدین، مدرسے نے انعامات دیے محنتی طالب علموں کو. المعلم مفرد ہے اور اس کی جمع ہوگی المعلمون، اور اس کا جملہ بنے گا رأیت المعلمین یدرسون الطلبۃ، میں نے استادوں کو دیکھا وہ طلبہ کو پڑھا رہے تھے. المصور تصویر بنانے والا، اور اس کی جمع بنے گی المصورون، اور جملہ بنے گا ان اللہ تعالی يعذب المصورین یوم القیامت، اللہ تعالی تصویر بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب دیں گے. الخباز الزائر، اس کی جمع بنانے کے بعد اس کو مفعول بھی کے طور پر آپ خود استعمال کریں گے. تیسرا سوال ہے حسب ذیل الفاظ کو جمع الف تا بنائیے اور ان میں سے ہر لفظ کو مفعول بھی کے طور پر استعمال کیجیے. السیارۃ مفرد ہے اور اس کی جمع ہوگی السیارات، اور جملہ ہوگا اشتریت السیارات، میں نے گاڑیاں خریدی. الحجرۃ، اس کی جمع ہوگی الحجرات، اور جملے کے اندر استعمال ہوگا نظفت الام الحجرات، ماں نے کمروں کو صاف کیا. الساعۃ مفرد ہے، اس کی جمع ہوگی الساعات، اور اس کا جملہ بنے گا کسر البائع الساعات، بیچنے والے نے گھڑیاں توڑی. الکلمۃ الانسۃ، اس کا جملہ آپ خود بنائیں گے اور اس کی جمع بھی. اور آخری ہے حسب ذیل جملوں کو مفعول بھی کے طور پر استعمال کیجیے. الاوراق مزقت الاوراق، میں نے اوراق کو پھاڑا. الدکاکین فتح التجار الدکاکین، تاجروں نے دکانیں کھولی. الازہار قطفت البنت الازہار، بچی نے لڑکی نے پھول توڑے. القطر الفناجین الخضر، ان کے جملے آپ خود بنائیں گے. سبق کا دورانیہ بڑھ گیا ہے، مزید جو اس سبق کا حصہ ہے اس کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پڑھتے ہیں اور اس میں اس سبق کی تکمیل کر لیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو
عربی زبان سیکھنے اور سکھانے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے لیے اسباق کو آسان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔